آج ڈے 21 کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایکسیپشن ہینڈلنگ۔ ایکسیپشن ہینڈلنگ ہوتی کیا بھائی؟ ایکسیپشن ہینڈلنگ آپ کے پاس فار ایگزامپل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ انٹر پاسورڈ، یعنی تم پاسورڈ لکھو، اگر وہ اس کی جگہ ABC لکھ دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے کہا انٹر ڈیجٹ، انٹر ایج کی جگہ وہ ABC لکھ دیتا ہے تو ایرر آئے گا، تو پروگرام کریش ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہاں پہ ہم یہ کنڈیشن رکھ دیتے ہیں اگر کہ وہ بندہ ایسے کرے تو ایرر نہ آئے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پرنٹ انویلڈ ان پٹ۔ دیٹس وائی یہ ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنی رہے گا، یقین کریے گا، اگر آپ یہ آخری ویڈیو تک بنے رہے یہ ٹاپک آپ کو مکمل کلیئر سمجھ آ جائے گا۔ اس ٹاپک کا نام ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ٹرائی کراتا ہوں۔ میں سب سے پہلے لکھتا ہوں ٹرائی۔ اس کے لیے دو یوز ہوتے ہیں، ایک ٹرائی ہوتا ہے اور ایک ایکسیپٹ۔ یہ سب سے پہلا ٹاپک، مطلب یہ پہلے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت یوز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائی یوز ہوتا ہے آپ کے پاس پروگرام میں۔ ٹرائی کے بعد آپ انٹر دباتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں انٹ، یعنی ایک انپٹ آپ نے لی، پھر آپ لیتے ہیں انپٹ، پھر آپ لیتے ہیں انٹر، اب آپ نے ایک نمبر انٹر لے لیا، ٹھیک ہے، سو اٹ از ویری ایزی۔ اب آپ نے یہ لیا، اب آپ لکھیں گے پرنٹ، اچھا سو آپ اس کو کسی کے ایکول کر لیں، آپ اس کو نم کے ایکول کر لیں، اوکے۔ میں کوشش کروں گا زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو، کتنے لوگوں نے مجھے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی تھی۔ سو آپ نے پرنٹ نم کیا، ٹھیک ہے۔ سو آپ پائتھن کی کچھ رول تو جانتے ہوں گے جو میں نے اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں۔ ایکسیپٹ، اب آپ لکھیں گے ایکسیپٹ۔ ایکسیپٹ کا مطلب ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کیس میں کیا ہونا چاہیے، تو میں لکھتا ہوں پرنٹ، اب میں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہو جائے، انویلڈ ان پٹ۔ دیٹس وائی آپ یہ لکھ لیں، انویلڈ چوائس لکھ سکتے ہیں، انویلڈ ان پٹ لکھ سکتے ہیں، آپ جو لکھنا چاہیں۔ اب میں نے پیچھے انٹ بھی لکھ دیا یہاں، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، غور سے یہ دیکھیں میں نے انٹ بھی لکھا ہے، ایکسیپٹ سب کچھ لکھا ہے جیسے میں نے لکھا ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے ٹرائی کے اوپر انٹ ہونا ہے، ایکسیپٹ بھی اسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ٹرائی لکھے، ادھر نہیں لکھ سکتے، ایکسیپٹ ایرر آئے گا۔ سو آپ ٹرائی کرتے ہیں جی، ٹرائی کرتے ہیں، یہ دیکھیں میں اوپر کر لکھ لیتا ہوں، یہ دیکھیں انٹر نمبر کہہ رہا ہے، غور سے دیکھیں یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے انٹر نمبر۔ آپ نمبر فار ایگزامپل نمبر نہیں انٹر کرتے، آپ کہتے ہیں پہلے تو آپ نمبر انٹر کریں تو وہ آپ مان لے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ایک بار رن کرتے ہیں، ہم نمبر انٹر نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے، یہ غور سے دیکھیں نمبر انٹر نہیں کرتا، میں لکھتا ہوں ABC۔ سو آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ ABC لکھا گیا۔ اب میں ایرر دباؤں گا تو کیا کہہ رہے ہیں، غور سے دیکھیں انویلڈ ان پٹ، انویلڈ۔ چونکہ اگر میں یہ چیز نہ لکھوں، ایکسیپٹ ٹرائی نہ لکھوں، فار ایگزامپل اس سے میں ہٹا دوں، مان لو یہ ٹرائی ایکسیپٹ میں نے ہٹا دیا، اور اب میں ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سو آپ انٹر نمبر کہہ رہا ہے تو آپ لکھتے ہیں ABC، اور اب آپ دیکھیں تو پروگرام کریش ہو گیا، چونکہ دیکھیں موسٹ ریزن کا لائن 2 اینڈ ڈیش، یہ چیز آپ اس چیزوں سے بچنے کے لیے، ویلیو ایرر سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آگے ہم جاتے ہیں اور آپ کو مکمل اور سمجھاتے ہیں۔ چل نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ہم نے اوور آل بتایا کہ آپ ایکسیپٹ ٹرائی لکھ سکتے ہیں، تو ہمیں اگر پتہ ہو کہ کون سا ایرر آئے گا اس وجہ سے تو ہم وہ لکھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ یہی لکھتا ہوں، میں ٹرائی لکھنے کے بعد نیچے آتا ہوں اور میں لکھتا ہوں یہ نام، وہی چیز میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں، نام از اکول ٹو انٹ، اوکے، ان پٹ، اوکے، انٹر یور نمبر، اوکے، میں نے یہ لکھا اور ایک بار میں نے آگے سے یہ بھی ڈال دیا۔ اب آپ آگے چلیں جائیں تھوڑا سا اور آپ پرنٹ کرتے ہیں نم کو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ویلیو ایرر آئے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کو پتہ ہے ویلیو ایرر آئے گا تو آپ لکھیں گے ایکسیپٹ۔ اگر ایکسیپٹ، اب ایکسیپٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ویلیو ایرر آ گیا، یہ دیکھیں ایکسیپٹ ویلیو ایرر، اگر کہ ویلیو ایرر آ جاتا ہے تو اٹ از ویری ایزی ٹو سالو دس پرابلم۔
آپ یہاں پہ ایکسیپٹ ویلیو ایرر اگر آ جاتا ہے تو آپ لکھیں گے کہ پرنٹ پلیز، آپ لکھ سکتے ہیں پلیز انٹر نمبر اونلی. سو اس سے یوزر سمجھ جائے گا کہ مجھے صرف نمبر ہی انٹر کرنا ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ آپ نے صرف اس سے وہی لکھوانا ہے تو یوزر اس سے سمجھ جائے گا کیسے نمبر انٹر کرنا ہے. آپ دیکھ لیں، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل صحیح طریقے سے نظر آئے. سو دیکھیں گے ابھی، یہ دیکھیں انٹر یور نمبر. اب آپ یہاں پہ لکھ لیں، مان لیں آپ نمبر کی جگہ آپ کیو لکھ لیتے ہیں تو آپ کو دیکھیں کیا لکھے گا، پلیز انٹر نمبر اونلی. اب اس سے یوزر سمجھ جائے گا کہ میں نے نمبر انٹر کرنا ہے. سو دیٹس وائی یہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر. یہ تھا ایکسیپٹ ویلیو ایرر، کوئی بھی ویلیو ایرر ہے. اب دیکھیں ایک بار آپ ایسے کرتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ 10/0 لکھیں تو یہ تو ایرر دے گا، چونکہ کہے گا 0 ڈویژن ایرر. یہی بات ہے. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ انٹر کر دے 10/0، اگر ہم کہیں 10/2 انٹر کرنا ہے 10/3 اور وہ 10/0 انٹر کر دیتا ہے تو اس کو 0 ڈویژن ایرر آنا چاہیے. پڑھے نا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ 0 ڈویژن ایرر ایک ویلیو ایرر. اگلا ایک ٹاپک آئے گا جس میں آپ یہ دونوں کر سکتے ہیں. یعنی پہلے تو آپ کہیں گے ایک نمبر جو ہو وہ نمبر ہو، اور دوسرا آپ کہیں گے اگر 0 ڈویژن ایرر آئے تو وہ ایرر نہ آئے. تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ملٹیپل ایکسیپشن کہتے ہیں. یہ اگلا ٹاپک ہے، اس کو ہم اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ایکسیپٹ، یہاں پہ میں نے لکھا ایکسیپٹ اور میں لکھتا ہوں ویلیو، پھر میں لکھا ایرر اور ویلیو ایرر. اب میں نے جب جیسے ہی لکھا نیچے میں لکھ سکتا ہوں پرنٹ پلیز. اوکے میں لکھ سکتا ہوں پلیز انٹر نمبر اونلی. اوکے اب یہ آپ نے یہ لکھا اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو نمبر آ گیا، ٹھیک ہے، اب نمبر دے دیا. اب آپ لکھتے ہیں ایکسیپٹ اگر وہ 0 ڈویژن دے دے، 0 ڈویژن ایرر ہو جائے تو پھر آپ نے کہنا ہے پرنٹ کین ناٹ نمبر. ٹھیک ہے، آپ یہ لکھیں گے نمبر کین ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی 0. اب یہ طریقہ آپ کا ہوگا اور بڑا آسان طریقہ ہے. ملٹیپل ایکسیپشن آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ٹرائی ایکسیپٹ اور ایکسیپٹ 0 ڈویژن ایرر، اور یہ آپ یوز کر کے بڑے آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ 2 ایرر ہینڈل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. یوں میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں پہلے. اب یوں میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا. یہاں پہ 2 ایرر ہینڈل ہو رہے ہیں، ایک تو 0 کا اور ایک سب سے پہلے اگر آپ نے نمبر تو انٹر کر دیا، مان لو آپ نے 0 انٹر کیا تو آپ کہے گا نمبر کین ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی 0. اوکے سمجھ گئے نا. اگر آپ یہاں پر نمبر نہیں 2 انٹر کرتے ہیں 2 تو پھر آپ کے پاس 5 آ جائے گا. اب اسے نمبر نہیں، کیونکہ 0 نہیں آیا، 0 آتا تو پھر وہ کہتا پلیز نمبر کین ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی 0. اور اگر آپ نمبر انٹر ہی نہیں کرتے، آپ نمبر کی جگہ ABC انٹر کر دیتے ہیں، مان لو آپ اس طرح سے A انٹر کر دیتے ہیں تو کہے گا پلیز انٹر نمبر اونلی. تو یہ ایرر جو ہے وہ آپ کے پاس ہینڈل کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکسیپشن ہینڈلنگ. بڑے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں یہ اگر نہ ہو تو پروگرام چھوٹی سی غلطی پر کریش کر جاتا ہے. یوزر کبھی بھی غلطی کر سکتے ہیں. آپ یوزر کو بالکل بھی نہیں جانتے، وہ 0 سے ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ نمبر نہیں بھی انٹر کر سکتا، وہ ABC بھی انٹر کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو ایسا سافٹ ویئر بنانا ہوگا جس میں کوئی مسٹیک بھی نہ ہو. نیکسٹ چلتے ہیں اگلے ٹاپک پر. وہ ایک ٹاپک ہے جس میں ہم کہتے ہیں فائنلی. یعنی کہ یہ فائنلی جو ہوگا نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی بات ہے، یہ پرنٹ ہوگا. تو آپ لکھیں گے پرنٹ پروگرام فنشڈ. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو ہم ایرر آئے پھر بھی چلے گا، ایرر نہ آئے پھر بھی چلے گا. تو میں 1 دباتا ہوں، دیکھیں پروگرام فنشڈ. اب آپ میرے سے یہ سوال کریں گے کہ یہ فائنلی جو ہے اگر میں غلط لکھوں پھر بھی چلے گا، ایرر آئے پھر بھی چلے گا، اور نہ لکھوں پھر بھی چلے گا. تو اس کا مطلب یہ فائنلی اس سے یوز ہوتا ہے کہ اگر ایرر آ بھی جائے، ہم جو کام کروانا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ نہ آئے. فار ایگزامپل ایک فائل میں نے بنائی، اس میں ایرر آ گیا، اور پھر جب میں نے اس کو فائنلی لکھ کر جو ہے وہ فائل ڈاٹ کلوز کیا، پھر جو ہے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، جب میں نے فائل ڈاٹ کلوز کیا تو وہ فائل کلوز ہو جائے گی. باہر جو تو تنگ کر کے چھوڑ دینا ہے پیچھا بھی. ہاں ماں وہ علیحدہ کمرہ دے ہوا دوسرے کمرے شفٹ قسم میں دی تھی ایسا.
मैं तंग कितने यार बंदे बारवा दे रहा है, मैं वीडियो बनाना है इन्हें फिर भी तंग कितने है। पहले बाहर गया, बाहर भी आ रहे हैं नोट के। तो ये फाइनली जो है वो कभी भी चलेगा, यानी हर वक्त चलेगा। तो जब आपने किसी फंक्शन प्रोग्राम में फाइल डॉट क्लोज करनी है और आप चाहते हैं एरर आए भी फिर भी क्लोज हो जाए फाइल, तो उसके लिए आप फाइनली यूज़ करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इस एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसे हम कहते हैं रेज। रेज ये होता है कि देखें पाइथन भी गलती कर सकते हैं, पाइथन को नहीं पता इंटर नंबर ओनली, तो ये एरर तो है, लेकिन कोई एरर हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। भाई पाइथन ऐसे अगर वो बंदा 18 उसकी एज नहीं है या उससे नीचे है 18 और बिलो, तो उसे जो है वो तुमने इंक्लूड नहीं करना, उसका CNSE कार्ड ना बने। प्लीज़ मस्ट एज मस्ट बी 18 और अबव, तो उसका जो वो आपके पास उसका शनाख्ती कार्ड बने। उसके लिए हम रेज यूज़ करते हैं और मैं जल्दी जल्दी से रेज वाले टॉपिक को भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखें ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि इसमें जब आप एज इंटर कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ रेज वैल्यू एरर एज मस्ट बी 18 और अबव। अगर के एज 18 और उससे अबव नहीं है तो फिर क्या दोगे तुम, वैल्यू एरर दोगे, वरना अगर इससे ऊपर है तो आप एक्सेस ग्रांटेड करोगे। तो सो मैं चेक करता हूँ, देखिए मैं अभी एज इंटर करूँगा, मैं मान लो मैं 16 इंटर करता हूँ, तो देखें इसने क्या कहा है, रेज वैल्यू एरर एज मस्ट बी 18 और अबव। वैल्यू एरर रेज कर दिया है उसने, बता दिया हमें वैल्यू एरर। अब ये किसी भी यूज़र के पास ये वैल्यू एरर आ जाएगा। अब उसके बाद आप नीचे आ जाएं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप लिखते हैं कि एज आप लिखते हैं 18। सो आपके पास एक्सेस ग्रांटेड हो गई है, अब आपके पास वैल्यू एरर नहीं आया। इसी तरह से एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आप लिखते हैं इफ़ सैलरी, ठीक है, लेस देन, मान लो यहाँ पे आप लिखते हैं इफ़ सैलरी और यहाँ आप लिखते हैं सैलरी। ओके, ये आपने लिखा जी, सपोज जी सैलरी। सो आपने ये लिखा और आपने लिखा सैलरी लेस देन 0, या ठीक है सैलरी लेस देन 0 रेज सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव। सो मान लो अगर वो बंदा सैलरी जो है वो कम लिखता है, 0 तक माइनस में लिखता है, तो उसके पास जो है वो वैल्यू एरर रहेगा। यानी मैं लिखता हूँ -23। सो देखें ये क्या कह रहा है, सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, रेज वैल्यू पर सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम यूज़र को बताने के लिए रेज यूज़ करते हैं। ये लास्ट आपका जो टॉपिक था। इसी जगह मैं दोबारा लिखूँ कि सैलरी को मैं 25,000 लिख लूँ, तो ये आपके पास इजीली आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। सो ये बात है आपके पास जो है वो इजीली रेज थी। रेज यानी हम खुद अपने से एरर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये पाइथन तो अपनी तरफ से वैल्यू एरर या वो एरर देता है, हम चाहते हैं कि वो अगर वो नेगेटिव पुट करे या इस चीज़ से ऊपर पुट करे या एज मस्ट बी 18 और अबव होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे CNSE अगर आप बनाना है तो एज मस्ट बी 18 और अबव हो। तो जैसी ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं, आप अगर जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उनमें ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, रेज वाली और ये एक्सेप्ट, ट्राई, अच्छा फाइनली हमने यूज़ किया फाइनली, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।